بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم اپنے اجداد کی قبور مبارکہ پر حاضری دینے کے لیے آئے۔ یہ قبر انور قبلہ نکردادہ حضور قبلہ عالم پیر سید منور حسین شاہ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ بقائے نور ہے، قبر انور شریف ہے۔ آپ بہت بڑے اللہ کریم کے پاکیزہ لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ انتہائی اعلیٰ شخصیت اور باکردار نفوس سے تعلق رکھتے تھے۔ 1932 یعنی 1988 کا جو شورش ہوا ہے، بکرمی 1988 جو کہ سنہ عیسوی 1932 بنتا ہے، وہ آخری شورش جو ہوا ہے اس کے اندر قبلہ عالم پیر سید منور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ہندوؤں کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک جتھے کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ جب وہاں گئے تو کفار ہندو انہوں نے آپ پر حملہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ گولی مارنے مجھے کاٹنے سے بہتر ہے کہ میرے سینے پر گولی ماری جائے اور اس طرح میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کروں گا۔ تو انہوں نے گولی ماری اور پھر آپ کو وہیں پہ کسی انجان جگہ پر ایک جگہ بنا کر وہاں آپ کو دفن کر کے وہ چلے گئے۔ تو قدرت خدا کی پہاڑ کی چوٹی پر ایک شخص وہ دیکھ رہا تھا، وہ حضرت کو جاننے والا تھا، اس نے وہاں سے دیکھا تو صدا لگائی کہ بابا جی منور شاہ صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ تو پھر آپ کے لواحقین گئے، وہاں سے نکال کر اس سے جو بڑی خانقاہ ہے سامنے جہاں ان کے والد صاحب اور ہمارے بڑے اجداد وہ آرام فرمائے، اس بڑی خانقاہ کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن کے 3 دن بعد اس وقت کی گورنمنٹ سرکاری حکم کے مطابق آپ کا جسم اقدس دوبارہ کہا گیا کہ میرپر ہاسپٹل کے اندر پہنچایا جائے۔ تو یہاں سے آپ کو پھر دوبارہ نکال کر میرپر لے کر گئے، وہاں آپ کو رکھا گیا اور پھر دوبارہ وہاں سے پیدل سفر ہوتے تھے اور جاتے ہوئے بھی وقت لگتا تھا، آتے ہوئے اور اتنے دن بھی ہو چکے تھے۔ واپس آئے جب آپ کی جسد انور جسم اقدس کو واپس لے کر آئے تو پھر آپ کو اس جگہ پر دفن کیا گیا۔ آپ یہاں آرام فرما ہیں اور اتنے دن ہو گئے، آپ کی ایک روایت کے مطابق 11 جنازے پڑے گئے مختلف جگہوں پر لوگوں کا، یعنی اس دور کے اندر۔ اور آپ اتنی شان مقام کے مالک تھے کہ پورے علاقے کے اندر جو بھی فیصلہ آپ فرما دیتے سب اس پر حکم اپنے آپ اس حکم کو اپنے آپ پر لاگو کرتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کا یہ مزار مقدس ہے، تو آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بیٹے حضرت قبلہ پردادا حضور پیر سید ملک حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم ربانی اور اللہ کریم کے برگزیدہ نفوس میں سے تھے، ان کا مزار اقدس ہے۔ آپ کی ہسٹری انشاءاللہ پھر کسی وقت وہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت پیر سید دیوان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ مزار پرانوار قبر انور ہے۔ تو یہ نفوس قدسیہ یہاں آرام فرما ہیں اور اس بستی کو نور علی نور فرمایا ہوا ہے۔ لوگ آپ کی بارگاہوں کے اندر آتے ہیں، اپنی حاجات لے کر آتے ہیں آپ اور پیش کرتے ہیں، اور یہ ان کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کے وسیلے کی وجہ سے امت مسلمہ پر کرم فرماتا ہے۔ اور یہ قبلہ عالم پیر سید منور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرصہ دراز سے 50 سال سے زیادہ، کیونکہ ہم یہ قریب ہمارے آبا اجداد رہا کرتے تھے، تو بارڈر کے حالات کی وجہ سے
یہاں سے چونکہ بارڈر بالکل سامنے ہے تو آئے روز کی فائرنگ اور نقصانات کی وجہ سے یہ یہاں سے آگے ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن ہماری محبتیں، ہمارا سب کچھ یہی نفوس ہیں، اور پہلے بھی یہاں آراس مبارکہ بزرگان دین کے منائے جاتے تھے، لیکن یہاں سے آگے جہاں پر ہم کیا ہوا ہے ہم نے، وہاں پر سالانہ 9-10 محرم الحرام شریف کو حضور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے 2 روزہ عرس مبارک حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نام سے وہ منایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی سادات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کی، قبلہ عالم پیر سید منور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے بیٹے قبلہ عالم ربانی پیر سید ملک حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید دیوان حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید گل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے لیے بھی دعاؤں کا سلسلہ یہاں تھے تو چلتا تھا، لیکن یہاں سے جب گئے تو پھر جاری ساری رہتا تھا، اب بھی جاری ہے، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ اللہ کریم ان نفوس قدسیہ کے صدقے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کشمیر کو آزادی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دوبارہ اس مقام کو آباد کرنے کی وہ توفیق دے اور اسباب پیدا فرمائے، اور ہندو جو یہاں پر قابض ہے اللہ اس کو نیست و نابود کرے۔ ہمارا دل ہر وقت کرتا رہتا ہے کہ ہم ان پاکان امت، ان اپنے نفوس جو اجداد رحمہم اللہ ہے، ان کی بارگاہوں، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہر وقت ان کے فیوزات لیتے رہیں، لیکن ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ان کے فیوز و برکات ہم پر سایہ بن کر وہ ہماری مدد رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم ان بزرگان دین کے صدقے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔